اس لیے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس اگر فیڈرل ایچ ای سی کا یا پروونشل ایچ ای سی کا این او سی نہیں ہے تو وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ مطلب ہے ہی نہیں، وہ اس کا ایکٹ ہی نہیں بنا ہے، اور جعلی چیزوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف پاک یوتھ پلس۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاک یوتھ پلس میں ہم یوتھ کے ایشوز کو، یوتھ کی سکسیس سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں اور یوتھ کے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میننگ فل ڈسکشنس ہوتی ہیں، وہ سارے لوگ جو ریلیونٹ ہیں اس پروسیس سے ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے اس پروگرام میں ایک نیا مہمان نئی ایک ڈسکشن کے ساتھ ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کی یوتھ، بالخصوص ان کی یوتھ کے لیے۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہم ان کے وقت دینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے مہمان ہیں ہمارے چیئرمین ایچ ای سی طارق رفیع صاحب، ڈاکٹر طارق رفیع صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ جی، آپ نے وقت دیا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت میں دیکھ بھی رہا ہوں آدمی کے بعد کہ خاصا بزی ہے، لیکن اب چونکہ یہ ایشوز ہمارے جو ہیں یوتھ سے پرٹین کرتے ہیں، اور جب میں یوتھ کی بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا رول از موسٹ ریلیونٹ ٹو ایڈریس یوتھ ایشوز اور فیسیلیٹیٹنگ یوتھ ڈیفیکلٹیز۔ اور چونکہ سندھ کی ساری جامعات آپ کے ساتھ ہیں، اور میرا ایک اندازہ ہے کہ کوئی 2.5 لاکھ کے قریب بچے ان جامعات میں تعلیم پا رہے ہیں، اور یہ وہ یوتھ ہے کہ جن بچوں نے آگے جا کے اس ملک کی، اس صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنا ہے، کام کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو میرا آپ سے ٹو اسٹارٹ وتھ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تھوڑا سا بتا دیں ہمیں آپ کی سندھ ایچ ای سی کا رول اینڈ ویزا بی آف کورس فیڈرل ایچ ای سی، کیا فرق ہے آپ کی فیڈرل ایچ ای سی اور سندھ ایچ ای سی میں، اور کوئی ایسے چیلنجز ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے جو فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل ایچ ای سی کر پا رہی ہے اس حوالے سے، اور فنڈ اور اس کے بارے میں پلیز بتا دیں پلیز۔ شکریہ بہت بہت آپ کا سعید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی۔ دیکھیں 2013 میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد فیڈرل ایچ ای سی جو ہے اس کا ڈیولوشن ہوا اور پروونشل ایچ ای سیز قائم کی گئی۔ ٹھیک ہے، 2013 میں سندھ ایچ ای سی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر پنجاب ایچ ای سی قائم ہوئی۔ تو سندھ ایچ ای سی پروونشل ایچ ای سی میں سب سے پہلی ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان میں ابھی بھی ہائر ایجوکیشن کمیشنز نہیں ہیں، وہاں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں۔ یہ جب ڈیولوشن ہوا تو ظاہر ہے کہ جب اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں کافی حد تک کئی قسم کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر جو سی آئی سی کا اجلاس تھا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ جو اختیارات ہیں وہ فیڈرل ایچ ای سی کے پاس رہنے چاہیے، جن میں ڈگریز کی اٹیسٹیشن، تاکہ تمام ڈگریز جو پاکستان میں ایشو ہوتی ہیں ان کا سنگل ایک لیول پہ اٹیسٹیشن ہو، کیونکہ انٹرنیشنل وہ ڈگریز جاتی ہیں مختلف دنیا کی یونیورسٹیز میں، تو وہ ایک ہی اینڈ سے ایشو ہو، وہ فیڈرل ایچ ای سی کریں۔ سیکنڈ چیز یہ تھی کہ جو کیریکولم وغیرہ ہے اس کو وہ ڈیفائن کرے، اور وہ کیریکولم جو ہے وہ تمام فیڈرل ایچ ای سیز کے دیے ہوئے اس کے ایمبٹ کے ساتھ ہی دوسرے جو پروونشل چیزیں فالو کریں۔ تو یہ تمام وہ اختیارات ہیں، جہاں تک مانیٹرنگ، ایویلویشن، ایکریڈیشن کا تعلق ہے، وہ سارا پھر اب اختیارات جو ہیں وہ پروونشل ایچ ای سی کے حوالے کر دیے۔ پروونشل ایچ ای سیز جو ہے کسی بھی پروونس میں کوئی اگر نئی یونیورسٹی قائم ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے فیڈرل ایچ ای سی کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے اوپر ہی ہم جو ہے یونیورسٹیز کو وہ دیتے ہیں، این او سی ایشو کرتے ہیں، جس کے بعد جو ہے پھر کیبنٹ کی اپروول اور پھر ہمارے جو اسمبلی کی اپروول کے بعد وہ فائنل بنائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بیچ میں آپ سے یہ بھی پوچھ لوں کہ یہ اس وقت سندھ کی جامعات کے اندر فنڈنگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، نان ڈیولپمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی سندھ گورنمنٹ بھی اس میں تھرو سندھ ایچ ای سی کر رہی ہے۔ تو کیا آپ کو کمپلیٹ ریسورس ایلوکیشن ہے فائنینسز کے حوالے سے کہ آپ ایک اچھا کنٹریبیوٹ حصہ کر سکیں سندھ جامعات کی اپلفٹ کے لیے؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں جب یہ ڈیولوشن ہوا تھا تو یہ طے پایا تھا کہ یونیورسٹیز کی تمام صوبوں میں جو فنڈنگ ہے وہ ذمہ داری فیڈرل ایچ ای سی کی رہے گی،
ٹھیک ہے. جب تک کہ نیا فائنانس ایوارڈ نہیں بن جاتا, نیشنل فائنانس ایوارڈ نہیں آتا, اس وقت تک جو ہے یہ ذمہ داری فیڈرل ایجنسی اٹھائے گی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 5 سالوں میں فیڈرل ایجنسی نے جو گرانٹس ہیں, جو ریکرنگ گرانٹ وہ دیتی ہے یا ڈیولپمنٹ, ان کو فریز کر دیا. پچھلے 5 سال میں جو گرانٹس ہیں وہ نہیں بڑھی. لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں انفلیشن ریٹ ہے یا ڈی ویلیویشن کیا ہوئی ہے, تو وہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس ذمہ داری کو پھر سندھ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا. حالانکہ یہ ان کی اس میں نہیں تھا, یہ نیشنل فائنانس ایوارڈ آنے تک جو تھا یہ ذمہ داری فیڈرل کی تھی. لیکن سندھ گورنمنٹ نے جب شروع کیا تھا سندھ ایجنسی تو 5 بلین کی گرانٹ تھی, جو اس وقت جو ہے تقریباً 34 بلین ریکرنگ میں اور 8 بلین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مدد میں, یعنی 42 ارب روپے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں 30 یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں 34 یونیورسٹیز ہیں سندھ میں جو فنکشنل ہیں. ان آل وی ہیو گاٹ 64. لیکن جو ریکرنگ گرانٹ ہے وہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بھی جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کے کنٹریبیوشن کے سلسلے میں کہ پنجاب میں دے آر 57 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, لیکن پنجاب گورنمنٹ صرف 5 ارب روپے دیتی ہے. اچھا. کے پی کے میں 34 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, ہم سے بھی 4 زیادہ ہیں, اور وہ صرف 2 ارب روپے دیتے ہیں. بلوچستان میں 11 یونیورسٹیز ہیں اور وہ 5 ارب روپے دیتے ہیں. اس لحاظ سے جو کنٹریبیوشن ہائر ایجوکیشن میں سندھ گورنمنٹ کا ہے وہ بڑا فینومنل ہے. اگر یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتا تو بہت ساری یونیورسٹیز شاید بند ہو جاتی یا چل ہی نہ پاتی. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا جو شیئر ہے اس وقت یہ موسٹلی یونیورسٹیز میں ریکرنگ سائٹ پہ ہے میرے خیال سے, اور ڈیولپمنٹ پہ بھی ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ڈیولپمنٹ میں بہت ساری یونیورسٹیز کو میں نے دیکھا, وہاں پہ بھی ایک فنڈنگ سبسٹینشیل سائز میں ایچ سی نے فنڈ کی ہے, وچ از ویری انکریجنگ. تو یہ کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آتا ہے سامنے کہ جن کی وہ ریکگنیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. کچھ بچوں کو باہر جا کے پرابلمس آتی ہیں, ان کی ڈگریز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, یا پھر کچھ ایسی ہیں جن کو لوکلی سندھ ایچ ای سی یا فیڈرل ایچ ای سی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اس سم میں آپ نے کچھ ایسا قدم سندھ ایچ ای سی نے اٹھایا ہو کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے, یا بچوں کو آگاہ کریں کہ نہیں ان جگہوں پہ جائیں اور یہاں سے کریں, ایسی کوئی کیمپین آپ؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی جامعہ ایچ ای سی فیڈرل اور پروونشل سے ریکگنائز نہیں ہوگی, این او سی نہیں لیا ہوگا, تو وہ ہمارے نزدیک وہ جامعہ جو ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے اٹس ناٹ اے فنکشنل جامعہ. ٹھیک ہے. اور اس میں بچوں کا داخلہ لینا جو ہے وہ ایک فیک جامعہ ہے. اس لیے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے پاس اگر فیڈرل ایچ ای سی کا یا پروونشل ایچ ای سی کا این او سی نہیں ہے تو وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ مطلب ہے ہی نہیں, وہ اس کے ایکٹ ہی نہیں بنا ہے, اور جعلی چیزوں میں سے شمار ہوتا ہے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو جامعات آپ کہہ رہے ہیں بچے داخلہ لیتے ہیں, ہر سال کچھ جامعات جو ہیں جن کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے, جن کے اسٹینڈرڈز ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کے لیے اسٹوڈنٹ الرٹ جاری کرتے ہیں تمام اخباروں میں, اور ان جامعات کا نام دیا ہوتا ہے کہ اس میں بچے داخلہ نہ لیں, کیونکہ ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ ہم نے سسپینڈ کر دی ہے یا ریکگنیشن وڈرا کر دی ہے, تو بچے داخلہ نہ لیں. اس کے باوجود بھی کسی طریقے سے اگر بچے داخلہ لیتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں, اور ان کو ہم انفارمیشن گاہے بغیر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فیڈرل ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر جائیں یا سندھ ایچ ای سی کی, تو جو ریکگنائز جامعات ہیں پورے پاکستان میں ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور جو جامعات ریکگنائز ہونے کے بعد ڈی ریکگنائز ہوئی ہیں ان کا بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر داخلہ نہ لیا جائے. اس لیے ہماری طرف سے تو بالکل کسی قسم کے کوئی کوتاہی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کی ہے جی, کہ وہ کسی بھی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے فیڈرل ایچ ای سی خالی آپ اس میں چیک کر لیں ویب سائٹ پر کسی کیا پوزیشن ہے, یا اخبار میں جو اسٹوڈنٹ الرٹ آتا ہے اس میں ان تمام جامعات کا ذکر ہوتا ہے جن کو کہ فیڈرل یا پروونشل ایچ ای سی ریکگنائز نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جامعات کے فائنینشیل ایشوز ہیں, ریکرنگ گرانٹس تو مل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ سیلریز دینے کے پیسے نہیں ہوتے اور پرابلمس ہیں ان کے. اس پہ کوئی آپ کچھ کامنٹ کرنا؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو آپ نے اٹھایا ہے. میں آپ کو اس کے لیے یہ بتاؤں کہ دیکھیں گرانٹس کی حد تک جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ سفیشینٹ ہے, لیکن جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کے اندر ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. اس حساب سے ایشوز ہے کہ جو ہماری پرانی جامعات ہیں جیسے کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے یا شاہ عبداللطیف یونیورسٹی ہے, انفارچونیٹلی ان کے اندر کبھی بھی پینشن فنڈز یا انڈومنٹ فنڈز وغیرہ نہیں بنائے گئے. اچھا.
اب ان جامعات کو بننے میں 60 سال 65 سال 50 سال ہو چکے ہیں, کئی ملازم ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کی جب یہ پینشن دیتے ہیں تو کوئی پینشن فنڈ تو انہوں نے آج تک بنایا نہیں. نتیجہ یہ کہ جو ریکرنگ گرانٹ ان کو ملتی ہے اس کو ہی پینشن فنڈ میں استعمال کرتے ہیں. وہ گرانٹ جو ان کو ریسنٹلی اس کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ ریکرنگ کے لیے, وہ اس میں سے 50 to 60% اماؤنٹ جو ہے وہ تو پینشن اور گریجویٹی میں چلا جاتا ہے. تو وہ جو ان کو گرانٹ ملتی ہے وہ آدھی تو انہوں نے وہاں خرچ ہو جاتی ہے. اب اس میں جو قصور ہے وہ اس وقت کا ہے جب یہ جمعیات بنی تھی. انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو لوگ بھی آئے انہوں نے بھی سب توجہ نہیں کی. لیکن اب ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے تمام جامعات کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اپنے پینشن فنڈز جو ہے قائم کریں. لیکن پینشن فنڈز اب قائم کرنا شروع کر دیے اور نئی جامعات میں تو سب میں موجود ہے. وہاں اب ایشو نہیں ہوگا. جب ان کے ملازمین ریٹائر ہوں گے انہیں ایشو نہیں ہوگا کیونکہ ان کے فنڈز موجود ہیں, وہ فنڈ سے ہی پیمنٹ ہوگی. پھر سیکنڈلی گورنمنٹ نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ اب جو ہائرنگ کریں گے یا تو وہ کانٹریکچوئل رکھیں یا پھر وہ کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ ہو جس کے اندر کچھ پیسے ادارہ ڈالے گا, کچھ پیسے ملازمین خود ڈالیں. اس سے بھی جو ہے بوجھ جو ہے یونیورسٹیز پہ کم ہو جائے گا. یہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ڈاکٹر صاحب, ہاؤ فار یو تھنک اینڈ ہاؤ فار یو سی کہ ان گائیڈ لائنس پہ عمل کریں گی, جس طرح آپ نے کہا کہ پینشن فنڈ کریٹ کریں, اور یہ ایک نیا کام ہوگا اور اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ایک وقت لگنا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ جو پرانی ہیں, جو سب سے بڑی ہیں, جن کے یہاں فائنینشیل ایشوز زیادہ ہیں, یہ امپلیمنٹ کر پائیں گی؟ دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ there has to be the first step. ظاہر ہے آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا پرانی ہو چکی ہے ان کو چھوڑ دیں تو وہ تو پائل اپ ہوتا جائے گا نا پینشن پر. جو آج جو اس کو نوکری مل رہی ہے جب یہ 25-30 سال بعد ریٹائر ہوگا یہ بھی ایک بوجھ بن جائے گا. تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو اس وقت ہیں ان کے لیے تو پینشن فنڈ بنائیں. جو پچھلے پینشن فنڈ کے لیے اگر کنٹریبیوشن ڈالی جائے گی تو وہ اربوں روپے میں آتا ہے. جو کسی بھی جامعے کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا پینشن فنڈ پرانے ملازمین کے حساب سے اتنا پیسہ پارکنگ کر سکے کہ اس کو دے سکے. لیکن دیر ہیز ٹو بی اے فرسٹ اسٹیپ. آپ کم از کم اب جو ہائرنگ کر رہے ہو ان کے پینشن فنڈز ہوں یا جو آپ کی ریسنٹلی ہائرنگ ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں ان کا پینشن فنڈ بنا دیں تاکہ کم از کم وہ لوگ یا پھر کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو گورنمنٹ نے شروع کی اس میں چلے جائیں یا ہائرنگ جو ہے وہ کانٹریکچوئل بیسس پر ہو. کیونکہ جامعات کو فنڈنگ جو سندھ گورنمنٹ جس میں نے بتایا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ دیتی ہے جو کوئی نہیں دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ جامعات کو پرابلمس ہے تو اس پرابلم کے اندر یہ مینجمنٹ ایشوز جو ہیں جو کہ کئی سالوں کے وجہ سے بڑھتے بڑھتے اس لیول تک پہنچ گئے. تو اب ہم نے اس پہ سختی کی ہے اور تمام یونیورسٹیز میں ہم نے پینشن فنڈز بنائے ہیں. لیکن وہ پچھلا جو بیک لاگ ہے وہ کلیئر ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحب ریسرچ اینڈ انوویشن پہ کیا HEC سندھ کر رہی ہے؟ اور ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کہہ دوں کہ برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, پاکستان سے بھی ہو رہا ہے, سندھ سے بھی ہو رہا ہے. کوالیفائڈ لوگ باہر جا رہے ہیں, فیکلٹی ممبرز جن کو اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے جس پہ ہم کچھ ایسا ایفرٹ کریں کہ ایسے اپنے ریسورس کو ریٹین کرنے میں مدد مل سکے؟ دیکھیے میں آپ کے سلسلے میں درخواست یہ کروں گا کہ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ جو ریسرچ ہے وہی یونیورسٹی کا مین فنکشن ہے. ورنہ کسی یونیورسٹی میں کالج میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے یہ یونیورسٹی ہے یا کالج ہے. اگر اسی یونیورسٹی میں ریسرچ نہیں ہو رہی تو وہ اس یونیورسٹی کے لیے پھر ایک بہت ہی شرم کا رحم فکری ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری میجورٹی آف دا یونیورسٹیز کے اندر اس لیول کی یا اس لیول سے بھی کچھ کم لیول کی ریسرچ نہیں ہو پا رہی. حالانکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم نے یہ پابند کیا ہوا یونیورسٹیز کو کہ جو ہم گرانٹ دیتے ہیں اس میں سے ایک حصہ وہ ریسرچ کے لیے مختص کریں. اس کے علاوہ ہم خود جو ہے یونیورسٹیز کو ریسرچ پروجیکٹس کے لیے الگ سے فنڈنگ کرتے ہیں. ان کے ریسرچ پروجیکٹس آتے ہیں, اس سے پبلک پرائیویٹ کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جی دونوں کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ وہ ریسرچ کریں. اور ریسرچ وہ جو کہ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت رکھتی ہے, جیسے کہ کلائمیٹ چینج پہ کوئی ریسرچ ہے, فوڈ سیکیورٹی پہ ریسرچ ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی پہنچ سکے. اس لیے کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ ریسرچ کے پوٹینشیل بڑھے. ہماری جامعات جو ہیں باہر کے جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان سے MOU سائن کریں, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ریسرچ کریں. کیونکہ دیکھیے ریسرچ کے لیے ہم نے ورک شاپس کروا رہے ہیں. ہماری طرف سے HEC کی طرف سے ریگولر ریسرچ کے لیے ریگولر ورک شاپس ہو رہی ہے. ریگولر جو ہے ہم لوگوں کو اس بارے میں ٹرین کر رہے ہیں کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ ہم نے بڑا ایمفسائز کیا جو کہ مطلب آفس آف ریسرچ انوویشن ہے, اس کو ہم ایمفسائز کیا, اس کو ہر یونیورسٹی میں قائم کروایا تاکہ وہاں پر جو اور ایک کے لوگ ہیں جو ٹرین لوگ ہیں
وہ ریسرچ انوویشن اور جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک طرف گورنمنٹ جیسے آپ نے بتایا اور آپ نے کہا کہ سندھ سب سے آگے اس میں، ایک طرف گورنمنٹ ایک اٹموسٹ ایفرٹ کر رہی ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، کوئی ایشوز ان کے نہ ہو، اکیڈمک ایکسلنس ہو، اور ریسرچ میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بڑا آپ کا اسٹریس ہے. لیکن ایک بات دیکھی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر بھی، میں کہوں گا کہ ہماری جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے ہمارے اداروں کی، ہماری یونیورسٹیز کی، وہ اتنی انکریجنگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو اگر ٹائمز رینکنگ ہے، امپیکٹ فیکٹر رینکنگ ہے، ان سب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا حصہ لیتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ میں 64 یونیورسٹیز ہیں. 2 سال پہلے تک صرف 16 یونیورسٹیز تھی. دیکھیں وہ خود تو نہیں آپ کو رینکنگ کرتے، ان کو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، ان کا پروفارما بھر کے جمع کرنا پڑتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز سے ان کو آگاہ کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر پھر وہ آپ کی اسکورنگ کرتے ہیں. اسسمنٹ ہوتی ہے. اب بات یہ اسسمنٹ کے لیے تو آپ پہلے ان کو اپلائی کریں. لاسٹ ایئر صرف 2 سال پہلے صرف 16 یونیورسٹیز نے اپلائی کیا تھا 64 میں سے. سندھ کی میں بات کروں. اس کے بعد ہم نے اس بات کو مد رکھتے ہوئے رینکنگ کے لیے کس طریقے سے کیا ہم نے ورک شاپس کرائی. اس ورک شاپس کے کرانے میں لوگوں کو بتایا، یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس کو جو ریسرچ کے، کہ آپ ان کے پرفارما کیسے بھریں، کس طریقے سے اپلائی کریں. کیونکہ ٹریننگ ہوئی، اس کی ٹریننگ کرائی. یہ ہمارے 4 ٹریننگ سیشنز ہو چکے ہیں. اس کے بعد اس کے اگلے سال جو ہے 16 سے ہم 32 یونیورسٹیز نے اپلائی کیا، تو ڈبل ہو گیا نمبر. اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 64 میں سے کم 50 یا اس سے زیادہ یونیورسٹیز اپلائی کریں گی. دیکھیے یہ امپیکٹ فیکٹر رینکنگ کے اندر یا ٹائم فیکٹر رینکنگ کے اندر یا کسی بھی رینکنگ کے اندر، انٹرنیشنل رینکنگ ہو، اس میں پہلے تو آپ کو اپنا ڈیٹا پرفارم کرنا پڑتا ہے، دینا کرتا ہے، جمع کرنا پڑتا ہے. صحیح کہا. اس کے بعد ڈیٹا جو ہے اس کے انٹرنیشنل ہوتا ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں جو 1:2، جیسے ابھی سکھر IB ہے، اس نے اپنے جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر دنیا کی 600 to 800 یونیورسٹیز کے اندر نمبر لے کر آئی ہے. اسلام آباد میں جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے، وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں آ رہی ہے. انجینئرنگ سیکٹر کے اندر LED یونیورسٹی کا مہران کا نام ہے. میڈیکل کے اندر جو ہے ڈو یونیورسٹی کا ہے، JSB کا نام ہے. تو دیکھیے وہ رینکنگ میں جو پیچھے ہیں، لیکن میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. کوشش اور ایمفیسس ہمارا یہی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اپنی رینکنگ بہتر کریں. اور رینکنگ بہتر کرنے کے لیے اس میں 2 بڑے فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ کا کنٹریبیوشن ریسرچ میں کتنا ہے، جو کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں آپ کے کتنے جرنلز میں آرٹیکل چھپے. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے، اور آپ کی جو الومنائی ہے وہ کہاں پلیسڈ ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ الومنائی کی پلیسمنٹ کہاں کا ہے. اب بہت سارے ہمارے یونیورسٹیز ہیں جن کے الومنائی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. IBA کراچی لے رہے، ڈو یونیورسٹی لے رہے، ہر جگہ بہترین جگہ، لیکن ان کے الومنائی کو اپنے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کی معلومات کے ادارہ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب ہم نے یہ بھی ایمفسائز کیا ہے کہ آپ الومنائی کے لیے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹس بنائیں جو آپ کے الومنائی کے ساتھ رابطے میں رہے، تاکہ آپ کریٹ ہو. بتاؤ. جی ہاں، اسی چیزوں پر ہم کوشش کر رہے ہیں. بات جہاں پبلک سیکٹر کی ہے وہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ایک بڑا سائزبل نمبر پرائیویٹ سیکٹر میں بچوں کا بھی ہے جو باہر آتے ہیں. دو کے چیلنجز دونوں طرح کے بچوں کو ایکولی وہی ہیں، لیکن کیا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سندھ گورنمنٹ تھرو HEC فنڈنگ کرتی ہے یا کسی طرح کی گرانٹس ملتی ہیں ان کو؟ دیکھیے میں اس میں آپ کو یہ بڑا ہے کہ وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو شکایت رہتی ہے کہ جی ہمیں گورنمنٹ گرانٹ نہیں ملتی. دیکھیے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی سمپوزیم ہو رہا ہے، کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے، بہت سارے PhD اسکالرشپ ہم نے شروع کی ہے، کیا کہتے ہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکالرشپ شروع کی ہے. ان تمام کے اندر ہم پبلک اور پرائیویٹ دونوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. اب بات آ جاتی ہے ریکرنگ گرانٹ کی. دیکھیے پبلک سیکٹر کا فرق یہ ہے کہ پبلک سیکٹر بچوں کو سبسڈائز کرتی ہے، اور وہ پیسہ جو خرچ کرتی ہے وہ کہیں سے تو آئے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میڈیکل لے لیجیے. MBBS کا ایک بچہ جو ہے پبلک سیکٹر میں اس وقت پاکستان کراچی سندھ میں پورے سال، اس سال فیس 48,000 روپے سال ہوئی ہے، ورنہ پہلے یہ 34,000 روپے تھی. 48,000 پر یہ 4,000 روپے مہینہ. پرائیویٹ سیکٹر اسی میڈیکل کے بچوں کو، جبکہ پبلک سیکٹر کے کالجز جو ہیں وہ ان سے بہت بہتر ہے. پہلی چوائس جو ہے بچوں کی وہ ڈو ہوگی یا بچوں کی مہران لمز ہوگی یا جنرل میڈیکل یونیورسٹی. اس کے بعد بھی وہ 25 سے 30 لاکھ روپے لے رہے ہیں سال کے، اور یہ لے رہے ہیں 48,000. ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے 10 لاکھ روپے.
ایک سال کا. ایک سال کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ 10 لاکھ روپے کون دے رہے ہیں؟ وہ سبسیڈائزڈ اماؤنٹ ہے نا, بچہ تو خالی 48,000 دے رہے ہیں. وہ فنڈنگ جو نہیں کریں گے وہ اسی سپورٹ کے لیے تو ہے. اب اگر ہم یہ فنڈنگ ان کو دیں تو کیا یہ اپنی فیس 30 لاکھ سے 48,000 کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ اس میں ہر شعبے میں آپ دیکھیں, چاہے فارمیسی ہو, شعبہ فارمیسی کا جو ہے کراچی یونیورسٹی کا پاکستان کا پہلا شعبہ تھا, سندھ کے اندر پہلا فارمیسی. آج بھی ان کی جو سیمسٹر کی فیس ہے وہ پبلک سے پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں 1/10 ہے. 1/10. صحیح کہا. آپ تو خود کراچی یونیورسٹی میں ہیں, آپ مجھے بتائیں مگر خرچہ تو بچوں پر ہو رہا ہے نا, وہ کون دے رہا ہے؟ وہ تو سبسیڈائز کریں گرانٹ ہے وہی ہے. تو یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہ کہہ دے, دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں کہہ رہا, ان کی موجودگی بہت ضروری ہے. پرائیویٹ سیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, چاہے وہ اسکولنگ ہو یا یونیورسٹیز ہو. ان کے وجہ سے ہمیں بہت کمپٹیٹیو مارکیٹ ملتی ہے, بچے دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کا 2 مقاصد ہے, ایک اچھی تعلیم دینا اور دوسرے ظاہر ہے پیسہ کمانا. گورنمنٹ کا ایک ہی مقصد ہے اچھی تعلیم دینا, پیسہ کمانا نہیں ہے, اور سروس دینا ہے. سروس دینا. تو اس کے لیے گورنمنٹ اگر پبلک سیکٹر کو نہیں دے گی تو پھر پبلک سیکٹر کہاں سے چلے گا؟ میں بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, آپ نے بالکل صحیح ایکسپلینیشن دی ہے. ڈاکٹر صاحب, ون لاسٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ کیا کہیں گے آج کے نوجوان جو مایوس ہیں, جو ہوپ لیس ہے اور امید نہیں ہے, پریشان ہیں, یہ ہمارا اثاثہ ہے یہ بچے. پاکستان کی یوتھ کو اگر ہم دیکھیں کہ اس پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا اوور 60% پاکستان کی یوتھ ہے, تو یہ یوتھ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ اگر گینفلی یوٹیلائز نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑا المیہ ہوگا. کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ مایوسی کفر ہے. بالکل صحیح. وی شوڈ آلویز بی آپٹمسٹک. اور اپروچ, ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیشہ آپٹمسٹک ہونی چاہیے. دیکھیے حالات اچھے برے ہوتے رہتے, لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے, آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے, تو آپ کا راستہ خود بخود بن جاتا ہے. راستہ بنانا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتا ہے, لیکن محنت کرنا آپ پر فرض ہے. آپ کو کوئی پڑھنے سے نہیں روکتا, آپ کو کوئی اچھی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. گورنمنٹ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارا آپ کے پاس صحیح ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس میں ہے کہ اس کو اپنے فیوچر جو ہے وہ کہتا ہے ہمیں یہاں پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. پچھلے کچھ سالوں سے ڈیفینیٹلی دیکھیں خالی تعلیم نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ جو اٹیچ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے پڑھنے کے بعد آپ کی جاب اپرچونیٹیز کتنی اچھی ملتی ہے. وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے معاشی حالات کیسے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے معاشی حالات ملک کے اچھے نہیں تھے. تو جب معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے, بزنس اپرچونیٹیز کم ہوں گی, ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں آئیں گی, اور نئے پروجیکٹ شروع نہیں ہوں گے, تو جاب اپرچونیٹیز شرنک ہو جائیں گی. ہمارا اور گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے. ہمارے یوتھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو بجائے جاب سیکر بننے کے آپ کو جاب پرووائڈر بننا چاہیے. بالکل صحیح. آپ انٹرپرینرز بنے, آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لیں. بائکیا کا پروجیکٹ تھا, کہیں سے اسٹارٹ اپ سے شروع ہوا, آج ہی کما رہا ہے. آپ دنیا کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیے, چاہے وہ بل گیٹس ہو, چاہے وہ ایلون مسک ہو, they all were started from a very humble that they rose to become the richest man in the world. یہ دنیا کے امیر ترین لوگ کیوں بنے؟ بیکاز یہ اپنے آئیڈیاز کو لے کے, اپنی سوچ کو لے کے, and they were entrepreneurs. تو ہمارے یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ بچوں کو بجائے جاب سیکر بنانے کے انہیں انٹرپرینرز بنائیں, اپنے پاس جو ہے وہ انکیوبیٹرز قائم کریں, وہاں پر نئے نئے پروجیکٹس آئیں تاکہ بچے آگے بڑھیں. اور بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو موقع ملیں گے انہی موقعوں کے اندر سے آپ کے لیے راستہ نکلے گا, اور راستہ آپ نے خود بنانا ہے. آپ کو کوئی بیٹھے بٹھائے منہ میں نبھانا نہیں ڈالے گا. میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے بھی محنت کی نا, آپ یہاں بیٹھے آپ نے محنت کی. اٹ از ناٹ دس کہ آپ کو کوئی گولڈن اسپون ملا تھا اور آپ یہاں پہنچ گئے. تو میں یہ ریکویسٹ اپنے بچوں سے کروں گا, یوتھ سے کروں گا. پہلی بات یہ کہ مایوسی کفر ہے. آپ لوگوں کو ہر حال میں اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے, اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ ہونا چاہیے, اور آپ محنت کیجیے, اور نتیجہ صرف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے, اور وہ ہمیشہ آپ کی محنت کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی آج بہت ساری کمٹمنٹ تھی, ڈسپائٹ آف دیٹ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تھینک یو صاحب, آئی ایم ریئلی گریٹفل آپ نے مجھے موقع دیا, اینڈ آئی ہوپ کہ دس کوڈ بی آف سم یوز ہمارے یوتھ کے کسی کام. بڑی مہربانی آپ. تھینک یو سر, بہت بہت